اللہ کے غلام ہوگے تو مخلوق کے حقوق اور اچھے ادا ہوں گے. اور عجیب بات بتاؤں, جو اللہ کی محبت میں, اللہ کی غلامی میں مخلوق کا حق ادا کرتا ہے, مخلوق کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ملتا ہے اس کو. اور اگر آپ اللہ کو درمیان سے نکال کے مخلوق سے جتنے مرضی تعلقات بحال کرو, مخلوق ایسی نالائق مخلوق ہے کہ آپ اس کے لیے کر کر کے آدھے ہو جاؤ گے, یہ آپ سے وفا نہیں کرے گی, یہ بتا دو. لوگ آئے دن شکایتیں آ رہی ہیں, ہم اپنے بھائی سے اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن ڈستا ہے وہ ہم کو, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یہ کیا, اگر جب اس کی طرف سے موقع آیا تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا. میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو یہ ٹینشن نہ ہوتی آپ کو. لوگ سب مفاد پر کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں تو کسٹمر کیا اس کا غلام بن جائے گا؟ ہے بھائی, کسٹمر کو پتا ہے اپنی پروڈکٹ اس نے مارکیٹ میں, اس کا چورن اسی طرح بکے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھو نا ہوٹلوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آئیے آئیے آئیے. اب تو جو کراچی میں ہوٹل ہے نا, وہاں باہر تک روڈ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, پلیز سر پلیز سر پلیز پلیز. جو کر رہا ہے نا, اس لیے نہیں کہ آپ اس کے کچھ لگتے ہیں, اس کو پتہ ہے گالیاں دوں گا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر وہ کہے الو کے پٹھے ادھر آ کے کوفتے کھا لے, کبھی بیٹھ کے ادھر بھی کھا لیا, اگر ہمیشہ یہاں سے مجھے منہ چڑھاتا ہوا گزرتا ہے, اصولی طور پر تو اس کے اندر کے جذبات تو یہ ہوتے ہیں, اندر جو ہے نا اس کے, کہ یار میں دیکھ رہا ہوں, میں یہاں سے, ہمارے ہوٹل بھی ویسا ہی ہے, تو یہاں سے کراس کر کے وہاں جاتا ہے, اس کا کھانا بھی مہنگا, تو شرم ہی نہیں آتی. دل اس کا چاہتا ہے گالیاں لکھ کے آپ کی گاڑی پہ لگا دے, لیکن وہ ایسے بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سر پلیز آئیے نا, آئیے پلیز. آپ دھکا دیتے ہوئے گزر جاتے ہو, ذرا بھی غصہ نہیں کرتا, تیری ایسی کچھ بھی نہیں. لیکن اس اخلاق پہ آپ کے دل میں اس کی محبت کے اتنے سے بھی جذبات پیدا نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہ مفاد پرستی کی دنیا ہے بھائی. جہاں اس کا مطلب ہوگا تو سر سر کرے گا, جہاں مطلب نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بائک میری پنچر ہو گئی, روز پنچر ہو رہی تھی, اور ایک ہی پنچر والے کے پاس جا کے رکتی ہر دوسرے دن. پتہ چلا اس کمبخت نے تھوڑا پیچھے کیلیں ڈالی ہوئی ہیں میرے روڈ. میں نے وہ کیلیں دیکھی, ویسے تھینک یو کر رہے ہیں, آئیے سر آپ پھر آ گئے. کیلیں پیچھے ڈالی ہوئی ہیں اس نے. تو مفاد پرستی کی دنیا ہے. تو اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو نا, اپنے بچوں کو اپنا غلام مت بناؤ. اپنے بچوں کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ. وہ اللہ کے بنیں گے تو آپ کے بھی بنیں گے. اپنی بیوی کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ کا. وہ اللہ کی بننے کے بعد آپ کی بنے گی غلام. عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو کس کا غلام بنائے؟ اللہ کا. اللہ کا بنا دیا, آپ کے حقوق ادا کرے گا وہ. ہم ڈائریکٹ اپنا بنانے کی کوشش میں کسی کا بھی نہیں بننے دیتے اس کو. باپ چاہتا ہے میرا بچہ میرا بن کے رہے, تبھی باپ بہت سی جگہوں پر اس کو شریعت کے خلاف باتوں کا بھی آرڈر کر رہا ہوتا ہے. بچے کے دل میں لاشعوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ میرے ابا مفاد پرست ہیں, یہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں. تو جہاں انسان کے دل میں یہ آتی ہے پھر انسان لالچی ہو جاتا ہے. تو بہت ہی نیک شریف ہوگا تو پھر بھی حقوق تو ادا کرے گا وہ, لیکن اتنے نیک مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں وہ نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے بچے کو اللہ کی غلامی سکھا دی اور آپ نے بولا بیٹا میں بھی کسی بات کا حکم دوں نا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو, میرے حکم کو دیوار پہ مار دینا, تو میں عجیب بات آپ کو بتاؤں, وہ آپ کی ایسی غلامی کرے گا اگر وہ اللہ کا بن گیا. کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ حق اپنے بات کس کا رکھا ہے؟ والدین. لیکن آپ اس کو جہاں شریعت کی بات آتی ہے نا, تو آپ نے اس کو یہ باور کرانا ہے کہ جیسے تمہیں میں شریعت کا پابند بنا رہا ہوں, خود بھی کیا کر رہا ہوں؟ بولو, شریعت کو فالو کر رہا ہوں. مثال دے دوں, ایک مثال ایک ہی آ رہی ہے مارکیٹ میں, تو اب کیا کریں, زیادہ تر یہی کیسز آ رہے ہیں نا, تو جو آ رہی ہے وہی مثال دوں گا نا, جو آ رہی ہے وہی مثال دوں گا. ماں باپ بچے کو میرے سامنے لا کے حدیثیں سناتے ہیں, دیکھو یہ میری بات نہیں مانتا, تو قرآن و حدیث میں کتنی ترغیب ہے کہ ابا کی مان کے چلو, ہے نا. میں کہتا ہوں قرآن و حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ یہ کہہ رہے شادی کرو تو کرا دو اس کی شادی, ہے بھائی. یہ اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, آپ کے خرچے پہ نہیں, کرا دو نا, کرنے دو. ابھی مفتی صاحب ابھی یہ باتیں ہوتی ہیں, اس عمر میں یہ باتیں ہوتی ہیں. بھائی اسلام تو کہہ رہا ہے کہ 14-15 سال کی عمر میں کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا. تو اسلام تو اسی عمر میں ترغیب دے رہا ہے. تو بچہ جب دیکھتا ہے نا کہ ہمارے ابا کو بھی شریعت وہ والی چاہیے جو اپنی مرضی کی ہو, یہ چیزیں بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابا کو وہ والے حقوق چاہیے جس میں اماں ابا کی غلامی کریں. ابا کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. گیس بجلی کا بل 6 مہینے پڑا رہتا ہے, امی ہماری ماموں سے ادھار لیتی ہیں, پھر بل جا کے جمع کراتی ہیں. ایسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, مائیں بیچاری ادھار لے کے گیس بجلی کے بل, بچوں کی تعلیم, میاں مکھنچو
کچھ کر نہیں رہا, وہ صرف اولاد کے پر جو ماں باپ کے حقوق ہیں اس پہ تقریریں جا جا کے سنا رہا ہوتا ہے. تو پھر جب یہ منافقت والا حساب چلتا ہے, ہم تو پھر بھی اولاد کو کہتے ہیں بھائی جیسا جب قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی مان کے چلو ان کی, ہم تو پھر بھی اولاد کو یہی ترغیب دیں گے, لیکن انسان کی یہ نیچر نہیں ہے, ذہنی طور پر وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور ایک خاندانی گڑبڑیں بھی خاندانی ہوتی ہیں بعض دفعہ, بہت اعلیٰ نسل کی گڑبڑیں. ایک بہت بڑی بدماشی گھروں میں یہ ہوتی ہے کہ بڑا بھائی اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا, لیکن جب چھوٹا اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی کرے تو بڑے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. یہ بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. بڑے بھائی چھوٹے کو پتا ہے کہ میرے ابا جب میرے بڑے بھائی سے انکوائری کریں کہ کہاں سے آ رہا ہے تو بھائی کی پیشانی پہ کیا آتی ہیں, لکیریں. اس سے اس کے دل میں بھائی کی عظمت, بڑے بھائی کی عظمت ختم. پھر اب آپ یہ توقع کریں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے کا احترام کرے, مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا, یہ دماغ سے نکال دو. بڑے کو چاہیے, جو گھر میں سب سے بڑا ہے نا, اگر آپ میں کوئی ہے تو اپنے بڑوں کے سامنے بچ جاؤ بالکل, چھوٹوں کو دکھانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ یار ابا غلط بھی کہہ رہے ہیں تو میں مانوں گا, اس لیے نہیں کہ غلط ہے صحیح ہے, بھائی ابا ہیں. دیکھو صحیح بات تو چھوٹے کی بھی مانی جاتی ہے نا, ابا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ غلط بات بھی کریں تو کیا کر لو, ابا ہونے کی وجہ سے کیا کر لو, بولو نا, مان لو, تاکہ پتہ چلے کہ یہ دوست نہیں ہے بلکہ کیا ہے, یہ ابا ہیں. اماں غلط بات بھی کریں تو بڑے کو چاہیے کیا کر لیں, اچھا اماں ٹھیک ہے چلو مان لیتا ہوں, صحیح ہے. تو چھوٹے کے دل میں یہ ہوگا کہ ہمارے خاندان کی ایک پرمپرا یہی ہے کہ چھوٹے کیا کرتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, تو وہ آپ کا بھی احترام کرے گا. تبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جلدی شادی کر کے جلدی بچے پیدا کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچے جوان ہو چکے ہوں گے اور آپ اپنے ماں باپ کی ان بچوں کے سامنے خدمت کر کے دکھاؤ گے ان کو. سمجھ رہے ہو, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے والدین آپ کی موجودگی میں آپ کے دادا دادی نانا نانی کی خدمت کرتے تھے, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے تھے, ان کے آرام کا خیال کرتے تھے, جس سے آپ کے بچوں کو یہ ذہن بنتا تھا کہ بھائی ماں باپ کو ایسے پالا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, ماں باپ کو تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے ابا کو بڑھاپے میں ایسے ہی پالنا ہے. اب شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہوتا ہے, اور آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کے قابل رہتے. بچوں نے بہت تھوڑا ٹائم دیکھا ہوتا ہے, اس میں وہ اتنا سیکھتے نہیں ہیں. ہم نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے اپنے بڑوں کو نا اپنے والدین کی بے تحاشا خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے کہ ان کی کڑوی تھپڑ برداشت کر رہے ہیں. باپ نے جو ہے نا بھری محفل میں بیٹے کے چانٹا مار دیا کھینچ کے تھپڑ, بیٹا ایک لفظ نہیں کہہ رہا, تو بیٹے کو یہ احساس ہوگا نا کہ میرا ابا اپنے باپ کا ایسا احترام کرتا ہے تو مجھے بھی اپنے باپ کا ایسے ہی احترام کرنا. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت ہوتی کیا ہے, کتابوں سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. اگر ہر چیز انسان کتابوں سے سیکھتا تو قرآن کہتا کہ نبی کتاب دے کے چلے جائیں, بس آپ کا کام پورا. قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نبی کتاب سکھائیں گے, عمل کر کے دکھائیں گے, ایسے چلنا ہے اس پر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بہت مشکل ہے عمل کر کے دکھانا پڑے گا. سخاوت پہ 100 بیانات کر لیں, بچے سخی نہیں بنیں گے. بچے سخی اس وقت بنیں گے جب باپ کو پیسہ لٹاتے ہوئے دیکھیں گے. وہ نہیں آ رہی یار, رہنے دو, ختم کرو گے. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا میں مر گیا, تو بیٹوں کو سمجھا رہے ہوتے نا میری بیٹیوں کا خیال کرنا, سمجھا رہے ہوتے ہو نا, یہ سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ بچوں کے سامنے ان کی پھپھو کا خیال کرنا شروع کر دو. سناؤ بچوں کو تمہاری پھپھو بیمار ہے یار, تم نے بتایا بھی نہیں. مجھے یاد ہے میرے ایک استاذ تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ہم تو کالج سے نکل کے آئے نا مدرسے میں, ہم بھی ہمارے گھر میں بھی اپنے والد کا بڑا احترام تھا الحمدللہ, ہمارا خاندان میں رواج تھا, لیکن اتنا نہیں جتنا ہم نے علماء کے ہاں دیکھا, وہ تو بہت ہی زیادہ تھا. وہاں سے میں نے احترام سیکھا, حالانکہ ابا کے احترام پہ بیانات ہم نے ابا سے بھی بہت سنے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ بھی بہشتی زیور پڑھی ہوئی کتاب, بہت کچھ, لیکن نہیں تھا ہمیں. وجہ کیا, ہم نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا کہ ہمارے ابا نے ہمارے دادا کی کیسے خدمت کی. ہمارے ابا بتاتے تھے کہ بیٹا ہم تو پنکھا لے کے اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھے رہتے. پہلے وہ ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے, گھنٹوں گھنٹوں ہوا دیتے تھے, تو ہم کہتے تھے بہت اچھا ماشاء اللہ. دیکھا تو نہیں تھا نا ہم نے, تو ہم سے تو نہیں ہوتا تھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہوا دے رہے, یہ تھا ہی نہیں. یہ نئی نسل میں کہاں اتنی خدمت.